محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء عزاداری کے لیے اور حاضرین جم کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أسد الله الغالب مطلوب كل طالب، الذي قيل في شانه أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها، ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها۔ اللهم صل على محمد وآل محمد التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو معي في الجنة، ومن أبغضها فهو في النار، ثم الصلاة والسلام على ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، أما بعد، فقال زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دعائه بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أسألك حبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ رات کی گفتگو میں مختصراً آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنی مدت کے اعتبار سے صرف چند گھڑیوں پر محیط ہے، لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے افق قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صرف اس کربلا کا تذکرہ کریں جو محدود ہے 61 ہجری میں، یا اس کربلا کا تذکرہ کریں جو حقیقت میں ایک پل اور برج کا کام دے رہا ہے اس کربلا میں اور ہمارے زمانے کے کربلا میں۔ جو سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو پیغام بالکل واضح تھا کہ یہ مقابلہ صرف یزید ایک انڈیویجول اور حسین ابن علی ایک انڈیویجول کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اس مقابلے کی، اس مبارزے کی وسعت ہر اس شخص تک ہے جو یزید کا پیروکار ہے، اور ہر اس شخص تک ہے جو حسین کے راستے کا سالک ہے۔ اب آئیے کربلا کیا سوغات ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔
کیا تحفہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، کیا متاع حیات ہمارے سامنے پیش کرتی ہے؟ حقیقت میں کربلا وہ درسگاہ ہے اور عزاداری سید الشہداء وہ عظیم اجتماع ہے جو ہمیں ہماری فطرت کی طرف دوبارہ بلاتی ہے۔ انسانی فطرت پر جتنا بھی زنگ لگ چکا ہو، جتنا بھی گرد و غبار آ چکا ہو، جتنی بھی آلودہ ہو چکی ہو، یہ ذکر سید الشہداء ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہے جو روح اور فطرت پر لگے ہوئے زنگ کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ نے بائی ڈیفالٹ کچھ چیزیں انسانوں کو عطا کر دی ہیں، یعنی جب ہماری تخلیق ہوئی ہے، جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری تخلیق کے ساتھ، ہماری خلقت کے ساتھ، ہماری پیدائش کے ساتھ خدا نے ان چیزوں کو ہمارے وجود میں رکھ دیا ہے۔ اسے ہم قرآن کی زبان میں یا اپنی زبان کہتے ہیں کہ یہ چیزیں فطری ہیں۔ آپ نے سنا پتہ ہے اسلام دین فطرت ہے، یعنی یہ چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے جب آپ کو پیدا کیا ہے، جب آپ کو خلق کیا ہے، جب ہماری تخلیق کی ہے تو ہماری تخلیق کے ساتھ ہی ہمارے وجود کے اندر رکھ دی ہیں، یعنی وہ ہماری ذات کا، ہمارے وجود کا لا ینفک جز ہے، نہ جدا ہونے والا جز ہے۔ اور جتنے بھی ادیان ہیں حقیقی ادیان ہیں، اور جن میں سے سب سے آخری دین جو کامل دین ہے، جو مکمل دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو بھی خدا نے آپ کی فطرت کے مطابق بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کو قرآن کی نظر میں آ کے اس بات کو تھوڑا سا اس گفتگو کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ فطرت سے مراد کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں قرآن کی بھی سمجھ آئے، ہمیں توحید کی بھی سمجھ آئے، ہمیں عزاداری سید الشہداء کی سمجھ آئے، اور ہمیں مقام کربلا اور پیغام کربلا کی سمجھ۔ ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا نے جو چیزیں انسان کو فطرت میں ودیعت کی ہیں، فطرت میں ادا کی، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے ہمیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، یہ فطرت سے متصادم ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ تو اس طرح ہر چیز کو پہچاننے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ سائن ہوتی ہیں، کچھ نشانی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے فطرت کو پہچاننے کی کچھ نشانی ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی نشانی فطرت کی یہ ہے کہ فطرت کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، نہ کسی علاقے کے ساتھ، نہ کسی سرزمین کے ساتھ، نہ کسی نسل کے ساتھ، نہ کسی خاص مقام کے ساتھ۔ یعنی جہاں جہاں پر بھی انسان ہونے کی حیثیت سے رہ رہا ہے، وہاں پر وہ چیز موجود ہے۔ اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے، ہم سب نے سنی، ہم کہتے ہیں کہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ ماں کی اپنے بچے سے محبت فطری ہے۔ یعنی خدا نے ماں کی طبیعت میں، ماں کی تخلیق کے ساتھ، ماں کو پیدا کرنے کے ساتھ خدا نے یہ ممتا ہے یا ماں کی اپنے بچے سے محبت ماں کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اب کیا یہ بات صرف مشرق کی ماؤں کے ساتھ خاص ہے؟ تو مشرق میں جو مائیں رہتی ہیں، ایشیا میں جو مائیں رہتی ہیں، افریقہ میں جو مائیں رہتی ہیں، کون سا خاص ہے؟ یہ دنیا کے جس خطے میں آپ چلے جائیں، ہر خطے کی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو بس فطرت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، پہلی علامت کیا ہوگی کہ کسی خاص ایریا کے ساتھ، کسی خاص ملک کے ساتھ، کسی خاص علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں پر بھی وہ انسان ہونے کے اعتبار سے موجود ہے، وہاں پر وہ فطرت کا رنگ اور فطرت کا اثر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلی نشانی ہوگی۔ بے شک۔ دوسری نشانی فطرت کی ہے کہ جو فطری چیز ہے، جو آپ کی فطرت میں شامل ہے، جو آپ کی تخلیق میں شامل ہے، جس کو خدا نے آپ کی ذات میں رکھ دیا ہے بائی ڈیفالٹ، اس کے لیے کسی ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہی مثال، ماں کے دل میں جو خدا نے بچے کی محبت رکھی ہے، تو کیا کوئی آ کر ماں کو سکھاتا ہے کہ بچے سے محبت کرو؟ آپ نے کسی کو سیکھا ہے؟ کسی ماں نے سیکھا ہو کہ اسے سکھایا گیا، اس نے کچھ کلاسز جو ہے، جس طرح پیرنٹنگ کی کلاسیں اٹینڈ کرتی ہیں، یہاں پہ پیرنٹنگ کی جگہ کلاسیں اٹینڈ کی ہو، کچھ کنسلٹیشن کی ہو، کچھ اور چیزیں سیکھی ہو کہ جس میں ماں کو سکھایا جائے کہ آپ نے اپنے بچے سے محبت کرنی ہے۔ چونکہ ماں کی بچے سے محبت فطری ہے، ماں کے وجود کا حصہ ہے، تو اس کے لیے کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں تیز سے گزرا ہوں سے، تیسری نشانی فطرت کی یہ ہے کہ فطری کام کو انجام دیتے ہوئے آپ کو کسی قسم کا برڈن محسوس نہیں ہوگا۔
یعنی جب آپ کسی غیر فطری کام کو انجام دیں گے تو آپ کو بڑی زحمت ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی مشقت آپ کو اٹھانا پڑے گی، لیکن فطری کام کی انجام دہی کے لیے آپ کو بالکل ایکسٹرا انرجی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دے دوں، مثلا یہ دیکھیے، یہ میرا اور آپ کا ہاتھ جو حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ خدا نے اس ہاتھ کی فطرت میں حرکت رکھی ہوئی ہے۔ بس حرکت اس ہاتھ کے وجود کا حصہ ہے۔ جب تک یہ ہاتھ ہے، جب تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی فطرت سالم ہے، اس کی طبیعت سالم ہے، اس کی نیچر سالم ہے، تو یہ ہاتھ مجھے ہلانے میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا، چونکہ حرکت اس ہاتھ کے وجود کا حصہ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ کب مشکل پیش آئے گی؟ اگر آپ کے مولانا یہاں پہ 10 کلو وزن پڑا ہوا ہے، آپ وہ 10 کلو وزن اٹھائیے اور اب آپ ہاتھ کو ہلائیے۔ اب مجھے ہاتھ کو ہلانے میں بڑی دقت ہوگی، بڑی دشواری ہوگی۔ کیوں دشواری ہوگی؟ اس لیے کہ ایک ایسا کام آ گیا جو اس فطرت کا حصہ نہیں تھا، فطرت سے باہر تھا، جو ہم نے فطرت پر امپوز کر دیا، جو ہم نے مسلط کر دیا، جو ہم نے لاد دیا اس ہاتھ پر۔ چونکہ مسلط کر دیا ہے، اس لیے اس کام کی انجام دہی میں اس ہاتھ کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ عزیزو، خدا نے کچھ پیغام ہے جو ہماری فطرت میں رکھے ہیں۔ اگر باہر سے کوئی بوجھ نہ ہو، اگر باہر سے کوئی برڈن نہ ہو، تو فطرت اور انسان کی طبیعت اس کام کو انجام دینے میں کسی قسم کی مشکل اور کسی قسم کی دقت اور کسی کی دشواری کا شکار نہ ہو۔ جن میں سے ایک کام جو خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہے وہ خود توحید ہے، اور خدا سے محبت ہے، اور خدا کی عبادت ہے۔ اور محمد آل محمد پر اندر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ اس لیے کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام کے جو معارف ہیں جس کی بنیاد توحید ہے، وہ اللہ نے آپ کی ذات کے اندر رکھ لی ہے۔ اس لیے خدا کو تسلیم کرنے میں، خدا کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی۔ اس لیے جو توحید کی دلیلیں ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی دلیل دلیل فطرت ہے۔ اب آپ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو بچے کو سکھاتے ہیں اصول دین 5 ہیں، فروع دین جو ہے وہ 10 ہے، اس کے بعد توحید ہے، خدا کی صفات جلال ہے، صفات جمال ہے، صفات ثبوتی ہیں، صفات جتنے بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں دینیات میں، دینیات کے پہلے قاعدے میں، تو یہ آپ تو کریں فطری ہے۔ دیکھیے عزیزو، فطرت اس وقت تک اپنا کام کرتی ہے جب تک فطرت کے پیغام کو ہم خاموش نہ کر دیں، بجھا نہ دیں۔ ایک میرے سوال پڑھی محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے بچوں کو مثال سے سمجھانے کے لیے، بزرگوں کو تو معلوم ہے، یہ حسین جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے آپ تمام دروازے، تمام روزن، تمام روشن دان، تمام کھڑکیاں بند کر دیں، اور یہاں پر آپ ایک موم بتی، ایک کینڈل روشن کرتے ہیں۔ اب کینڈل کی فطرت کیا، موم کی فطرت کیا ہے کہ موم کو اگر کوئی بہر سے بجھائے نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے جلتی رہتی ہے۔ آپ موم بتی لگا دیں اور تمام کی تمام ہوا، بہر سے آنے کی چیزیں بند کر دیں، تو جب تک وہ موم بتی کا وجود برقرار ہے وہ موم بتی خود بخود جلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ ایک صاحب آئے نے آ کر اس دروازے کو کھول دیا ہے، جو ہی دروازہ کھلا باہر سے ہوا اندر آئی۔ ہوا یہاں پہ موجود نہیں تھی، وہ باہر سے آنے والی ہوا، باہر سے آنے والی آندھی، باہر سے آنے والی کسی چیز نے جب موم سے ٹکرائی، موم بتی سے ٹکرائی، اس کینڈل سے ٹکرائی، تو یہ کینڈل خاموش ہو گئی۔ بس کینڈل خود بخود خاموش نہیں ہوئی، وہ موم بتی خود بخود خاموش نہیں ہوئی، بلکہ باہر سے آنے والی چیز نے اس کو متاثر کیا ہے، اس کو افیکٹ کیا ہے، اس پر اثر انداز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ موم خاموش ہو گئی ہے، وہ موم بتی خاموش ہو گئی ہے۔ اب آپ اٹھیں، موسم بھائی اٹھیں، گور ہمارے دوست اٹھیں، انہوں نے کہا بھی یہ تو موم بتی خاموش ہو گئی ہے، اور انہوں نے جا کر دروازے کو بند کر دیا ہے، وہ جہاں سے ہوا آئی تھی بند کر دیا، اور دوبارہ انہوں نے موم بتی کو روشن کر دیا ہے۔ اب کیا یہ نئی موم بتی لے کر آئے ہیں؟ نہیں، موم بتی تو موجود تھی، لیکن صرف خاموش ہو گئی تھی ہوا کی وجہ سے، خاموش ہو گئی تھی باہر کے پریشر کی وجہ سے۔ آپ نے موم بتی نہیں رکھی، موم بتی کو
کوئی نیا وجود نہیں دیا، اس کمرے پر کوئی باہر کی چیز آپ نے امپوز نہیں کی، بلکہ باہر سے جو آ رہا تھا اس کا راستہ آپ نے روک لیا۔ عزیزو، توحید کا پیغام اسی طریقے سے اس شمع کی طرح، اس موم بتی کی طرح، اس کینڈل کی طرح ہماری فطرت میں، ہماری ذات میں موجود ہے، لیکن جب ہم باہر گناہ کی کھڑکیاں کھولتے ہیں، باہر جب انسان شرک کی کھڑکیاں کھولتا ہے، باہر جب انسان طاغوت کی کھڑکیاں کھولتا ہے، تو یہ وہ ہوائیں ہیں جو اس موم بتی کو خاموش کر دیتی ہیں۔ اب خدا نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، اماموں نے ہمارے اندر آ کر اس موم بتی کو نہیں رکھا، بلکہ موم بتی پہلے سے موجود تھی، آ کر کفر کی کھڑکی کو بند کیا، شرک کی کھڑکی کو بند کیا، گناہ کی کھڑکی کو بند کیا، جھوٹ کھڑکیوں کو بند کیا۔ وہ دل میں وہ شمع رسالت اور شمع توحید اور شمع ایمان اور شمع اسلام دوبارہ روشن ہو گئی۔ محمد آل محمد برندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس توحید، دین، معرفت، اسلام ہماری فطرت میں موجود ہے۔ انبیاء نے آ کر باہر سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں رکھی۔ یہ نہ کہے کہ انبیاء جب آئے 124 انبیاء انہیں کوئی باہر سے کوئی چیز تھی جو آگے نہیں، وہ چیز جو آلریڈی بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر موجود تھی، خدا نے فطرت کے ساتھ، تخلیق کے ساتھ ہمیں عطا کر دی تھی، لیکن وہ فطرت بے رنگ ہو گئی تھی، معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، غلط تعلیمات کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط علوم کی وجہ سے، غلط تہذیب کی وجہ سے۔ انبیاء نے آ کر، خدا کے ایک نیک بندوں نے آ کر ان تمام چیزوں کو دور کر دیا تاکہ فطرت دوبارہ سائیکل ہو جائے، روشن ہو جائے۔ اس بار بڑے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب وہ چیزیں جو انسان کی فطرت میں ہیں اور اس کے لیے کسی کو باہر سے امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہمارا کنیکشن آزاداری کے ساتھ بھی ہو جائے، جس پر میں نے رات گفتگو کی۔ ایک فطری عمل جو ہماری فطرت میں، ہماری تخلیق میں شامل ہے، اور اس کے لیے کسی بڑے فلسفے یا منطق کی ضرورت نہیں ہے، راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، بالکل سمپل سی بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری فطرت کیا کہتی ہے؟ اگر ایک کام کرنا آپ کے لیے ضروری کہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، اور آپ کے پاس نہ اس کام کا سکل ہے، نہ تجربہ ہے، نہ نالج ہے، تو آپ کی فطرت، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کرنا لازمی ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ تو عقل یہ کہتا ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں جس کے پاس اس کام کا تجربہ ہے، اس کام کا نالج ہے اور اس کام کا سکل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں، انسان کو سمجھا رہی نا، فطرت کا پیغام ہے۔ فار ایگزامپل، خدا نہ خواستہ کسی نے آپ پر کوئی مقدمہ کر دیا ہے، یا آپ بھی کسی سے اپنا حق لینا ہے، آپ انجینئر ہے لیکن آپ لائر نہیں ہے، آپ کو لا کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو مقدمہ تو لڑنا ہے نا، کسی نے آپ کو کیس کر دیا ہے یا آپ نے کسی سے لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ عقل کیا کریں گے؟ فطرت کیا کریں گے؟ کہ جائیے جو وکیل ہے، جس کے پاس اس کا علم موجود ہے، جس کے پاس تخصص موجود ہے، جو ایکسپرٹ ہے، اس کا آپ جا کے اس کی خدمات لیں، اس کی بات مانیں۔ ایک انسان مریض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مریض ہو گیا ہے، اور خود ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اور اس کا پیشہ ہے، اور پتہ ہے کہ یہ مرض ہمارے جسم کو تباہ کر دے گی، صحت کو تباہ کر دے گی۔ اب فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لیے آپ کچھ لمبی چوڑی منطق اور فلسفے نہیں، فطرت آلریڈی، عقل آلریڈی آپ کو حکم کر رہا ہے کہ جائیے ڈاکٹر کے پاس جو اس کام کا ایکسپرٹ ہے۔ بس فطرت کا یہ پیغام، عقل کا پیغام، یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ جو کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے پاس اس کام کا تجربہ نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے، پراپر انفارمیشن ہمارے پاس نہیں، گھر بنانا ہے، باقی میرے پاس بہت نالج ہے لیکن میں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ کوئی پنجرا کہاں پہ جائے، کوئی کھڑکی کہاں پہ ہونی چاہیے، کوئی روشن دان کہاں پہ ہے، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤں گا۔ اس کے لیے مجھے لمبی چوڑی سوچ اور فہم و فراست کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی عقل نے، آلریڈی فطرت نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دینا ہے اور آپ کے پاس مہارت نہیں ہے، آپ کے پاس سکل نہیں ہے، ایکسپرٹی آپ کے پاس نہیں ہے، تو عقل یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ جن کے پاس اس چیز کا نالج اور علم موجود ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، یہ عقل ہماری زندگی کے ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم عقل اور فطرت کے اسی قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آپ جتنی جگہ پر بھی جاتے ہیں اسی کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کسی ایکسپرٹ کی سروسز لیتے ہیں، خدمات کسی لیتے ہیں جو کہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبہ حیات میں ہم عقل کی اس بات کو مان رہے ہیں، فطرت کی اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو کام انجام دینا ہے ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ان کے پاس جائیں جن کے پاس نالج ہے۔ تو دین کے معاملے میں کیا ہماری عقل خاموش ہو جاتی ہے؟
یعنی باقی ہر کام میں اس کام کے ایکسپرٹ اور نالج والے کے پاس جا رہے ہیں، لیکن دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نہیں، دین تو ہم خود سیکھ لیں گے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں جس نے پوری زندگی صرف کر دی ہے قرآن اور فرامین اہل بیت کو سمجھنے کے لیے۔ پس جو شریعت نے ہمیں تقلید کا حکم دیا ہے تو تقلید وہی ہے عزیزو جو آپ اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک زندگی کے تمام شعبوں میں انجام دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے کسی وکیل کی تقلید کر لی ہے، ایک دفعہ آپ نے کسی ڈاکٹر کی تقلید کر لی ہے، ایک دفعہ آپ نے کسی انجینئر کی تقلید کر لی ہے، اور دین کے معاملے میں خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عالم کی تقلید کریں۔ محمد علی محمد برندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب قرآن نے جب آ کر ہمیں حکم دیا کہ آپ اپنے دینی امور میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جن کے پاس علم ہے، تو خدا یہ بات ہم پر امپوز نہیں کر رہا، ٹھوس نہیں رہا، بلکہ یہ بات ہماری عقل اور ہماری فطرت میں پہلے سمجھ دروازے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کن کے پاس جاؤ؟ ان کے پاس جاؤ جو اہل الذکر ہیں۔ اور معصوم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے مرتبے پر ہم نحن اہل البیت اہل الذکر، ہم اہل البیت ہیں جو اہل الذکر ہیں، اور جن کی طرف اللہ نے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو لوٹنے کا حکم دیا ہے۔ بس اہل بیت کی طرف لوٹنا، اہل الذکر کی طرف لوٹنا ہماری فطرت میں، ہماری عقل میں، ہماری ذات میں، ہماری طبیعت میں شامل ہے۔ بھائی عزیزوں کے جب اہل بیت جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمانہ غیبت کا ہے، اور اس زمانے میں اگر ہم تھوڑی توجہ کریں کہ دین ہم تک صحیح شکل میں کیسے پہنچا ہے، چونکہ ہم میں سے میجورٹی جو میں دوست دیکھ رہا ہوں پاکستان انڈیا سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، پاکستان انڈیا میں کس طریقے سے تشیع پھیلی ہے اگر آپ تھوڑا اس کی تحقیق کریں، چونکہ کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ تعداد کے عراق سے، ایران سے، عرب سے، کشمیر کے ذریعے سے ہوتے تاجروں کی شکل میں، وہ پاکستان انڈیا تو سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا، وہاں گئے، وہاں پر جا کر مجالس سید شہداء برپا کی، ایک ذاکر، ایک واعظ، ایک خطیب منبر پہ آیا اور اس نے سید الشہداء کے نام کا ذکر کیا۔ اب لوگ نہیں جانتے کون ہے حسین، ٹھیک ہے، امیر المومنین کے نام کا ذکر کیا، اب لوگوں کو نہیں پتا کہ کون ہے علی، لیکن اللہ نے نام حسین میں اور نام اہل بیت میں وہ تاثیر رکھی، ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، جس کا دل سالم ہے جب وہ نام حسین سنتا ہے تو نام حسین اس کی پوری فطرت کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب بس نام حسین سنا ممبر سے، نام حسین نے اس کو اسلام اور تشیع کے دائرے میں داخل کر دیا۔ مولا کائنات کا نام سنا، اس نام کے اندر وہ حسن تھا کہ صرف نام سننے سے ایک انسان مکتب اہل بیت کے سامنے آ گیا۔ یہ نام کہاں سے کیا؟ ممبر سے کیا۔ اب ممبر کی کیا ذمہ داری تھی؟ ممبر کی ڈیوٹی یہ تھی، ذمہ داری یہ تھی، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال لوگوں کے دلوں میں اس نام کو مضبوط کرتا، جسے کہتے ہیں کہ نام کی مالا جب لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ممبر کی کیا ذمہ داری تھی؟ اس کے بعد ممبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو کہتے کہ دیکھیے جس علی کا نام سن کر آپ کے دل میں یہ ایمان آ رہا ہے، یہ نہج البلاغہ ان کے کلمات، ان کے خطبات اور ان کی تعلیمات کی کتاب ہے۔ نام سے لے کر علم ملاتے، جس سید السائدین کا نام سن کر آپ کے دل کے اندر یہ حسن اور غم کی لہر اٹھ رہی ہے، یہ صحیفہ سجادیہ ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، کبھی صحیفہ سجادیہ کے دامن میں بھی آ کر بیٹھو۔ ہماری ممبر کی ذمہ داری تھی نا کہ نام سے نکال کر پیغام تک لاتے، نام سے نکال کر ذات تک لاتے، نام سے نکال کر ان کے علم تک لاتے، لیکن متاسفانہ یہ کام نہ ہوا، ہم نے آج تک لوگوں کو انٹینشنلی نام پر باقی رکھا۔ آسان کام ہے نا،
آسان کام ہر انسان انجام دینا چاہتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے ظاہر ہے۔ اب سب دنیا میں لوگ جو شارٹ کٹ کے چکر میں ہے نا، پھر کوئی ایسا شارٹ کٹ ملے جس سے ہم جنت میں پہنچ جائیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو خدا نے نہ صرف جنت بلکہ پوری کائنات کی تخلیق اہل بیت کے لیے کی ہے، صرف جنت کی بات نہیں کرتا۔ جناب آدم کتنا عرصہ جب مٹی میں رہے، اور جب اللہ نے وہ روح پھونکی ہے اور جناب آدم کو حیات ملی ہے، تو جناب آدم نے خدا کی بارگاہ میں، یہ اتھینٹک حدیث ہے معصوم کی، خدا کی بارگاہ میں اس کے خدایا کیا میں تمہاری مخلوق اول ہوں؟ کیا میں تمہارا سب سے پہلا شاہکار ہوں؟ تو کہا نہیں آدم، ذرا سر کو اٹھا کے دیکھو اس عرش کی طرف، وہ تمہیں جو 5 نور نظر آ رہے ہیں، وہ 5 نور تم سے پہلے تخلیق کیے گئے ہیں، اور مجھے اپنی ذات کی قسم اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اور ان ہستیوں نے جب ملائک سے، جب جبرائیل سے کہا گیا کہ تم نے سجدہ کرنا کہاں سے سیکھا ہے، تم یہ تحلیل کہاں سے سیکھی ہے، تم یہ تکبیر کہاں سے سیکھی ہے، تم یہ تنزیہ کہاں سے سیکھا ہے، تو کہا ہم نے اہل بیت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ان کے سجدوں سے ہم نے اسلوب سجدہ سیکھا، ان کے اللہ اکبر کہنے سے ہم نے اللہ اکبر کہنا سیکھا، ان کے سبحان اللہ کہنے سے ہم نے سبحان اللہ کہنا سیکھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات خدا نے ان کے لیے خلق کی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ حاجب ایک بہت معروف ہمارے شاعر ہیں، شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے، زیادہ ان کا زور جو تھا وہ شعر و شاعری پر تھا جس طرح ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں آیا، دیکھا میری شیعہ کی جو مسجد تھی، اب لوگ جو ہے وہ عبادتیں کیے جا رہے ہیں اور مصروف ہیں، تو کہتے ہیں تم لوگ شیعہ ہو، تمہیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کبھی حاجب تم تو شاعر ہو، مداح ہو، تم کیسے کہتے؟ تو کہتے ہیں ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے۔ کیا شعر ہے؟ حاجب اگر معاملہ حشر با علیست، اے حاجب جب تمہیں یقین ہے، جب تمہارا ایمان ہے کہ قیامت کا معاملہ آپ کے مولا کے ہاتھ میں ہے، اس میں ہے بھی شک نہیں ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، نبی کی حدیث ہے، قسیم النار والجنہ ہے۔ جب علی کے ہاتھ میں تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں۔ کون کی ذمہ تھا کہ علی کی ہمیں پارٹی بازی چلتی ہے، واقفی ہے تو کام چل جائے گا۔ آپ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ جو اور کام کرو، مجلس کر لو، ماتم کر لو، اس کے بعد یہ بات ہے ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں۔ وہ مسجد جو فل تھی ایک غلط شعر سے عزیزو، ایک غلط کلام سے، چونکہ ہماری معلوم بھی کلام بہت پڑھا جاتا ہے مولا کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری مومنین کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی کلام پڑھا جاتا ہے تو ہم توجہ کریں کہ کیا یہ اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہے یا فرامین کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ نصیری کی شان میں کلام پڑھا جاتا ہے، ہم نصیری ہیں، نصیری ہیں، کیا علی چاہتے کہ ہم نصیری بنے؟ علی تو ہمیں خدا کا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اس پر ہم واہ واہ کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزو، یہ اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف ہے، اہل بیت اس بات کو پسند نہیں کرتے، یہ اہل بیت کے علوم، ہاں ٹھیک ہے کسی حد تک، جب تک میں نے کیا کہ 50-60 سال تک آپ لوگ اس نام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اب نام سے آگے نکلنے کا مرحلہ آیا ہے، اب نام سے تعلیمات ہے۔ جب حاجب نے یہ بات کہی اور اس کے بعد تو مسجد خالی ہوئی، لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اب حاجب ایک دن مسجد میں آئے ہیں اور رو رو کر گڑگڑا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، استغفار کیا جا رہا۔ لوگوں نے کہا بھائی حاجب آپ نے تو ہماری نماز چھڑوا دی تھی، اب آپ خود صدقے کیے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو دین کی اقدار سے دور کر دیا تھا، عبادات سے دور کر دیا تھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں کہ قیامت کا دن ہے اور سب مومنین کھڑے ہیں وہاں پہ، اور جب میں اپنے مولا کے سامنے جاتا ہوں تو میرے مولا مجھے اس طرح دیتے جیسے مجھ سے ناراض ہیں۔ مولا میں تو آپ کا قصیدہ خان، آپ کا مدح خان، آپ کا ذاکر ہوں، مدح ہوں آپ کا، پوری زندگی میں نے اس میں صرف کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں حاجب وہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم نے جو نقصان پہنچایا ہے ہمارے دین کو، کہ مولا میں نے کیا کیا ہے؟ کہ وہ جو تم نے پورا شعر نہیں، اس شعر کا ایک ٹکڑا، پورے شعر کی بات نہیں، ایک ٹکڑا
تو تم نے کہا کہ چونکہ علی کے ساتھ معاملہ نہیں تو کیا بات کیا کرنا، کیا پرواہ کرنی؟ کہ مولا فرمائیے میں کیا کروں؟ کہا اصلاح کرو اس کی اور جا کر مومن کو بتاؤ۔ کہا مولا آپ خود بتائیے